فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہم پڑھ رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر مکتوب 59 جو کہ شرح نہج البلاغہ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام کے والیوم 11 سے ہم پڑھیں گے، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی۔ آئیے مکتوب 59 پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے، امام علیہ السلام کا مکتوب حلوان کے حاکم اسود بن قطبہ حلوان کے نام۔ سب سے پہلے ہم مکتوب کی سند پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، وہ واحد شخص جس سے مصادر نہج البلاغہ کے مؤلف نے اس مکتوب کو نقل کیا ہے وہ سید ابی یحییٰ علوی ہے، جس نے کتاب التراز میں اسے کچھ فرق کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ مصادر نہج البلاغہ میں تصریح کی گئی ہے کہ اس کے نسخے اور نہج البلاغہ کے درمیان بہت معمولی سا فرق ہے، نیز اس کے موارد بھی بیان کیے ہیں اور اس فرق کو اس بات کے لیے دلیل قرار دیتے ہیں کہ یہ نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور ماخذ سے لیا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 440۔ لیکن اس حقیقت کے پیش نظر کہ سید علوی رحم اللہ سید رضی رحم اللہ کے بعد کے تھے، یعنی متوفی 749 قاف تو ہجری قاف، اور مذکورہ فرق بہت کم اور نسخوں کے اختلاف کے مانند ہے، اسے اس بات کے لیے دلیل نہیں قرار دیا جا سکتا جو صاحب مصادر نہج البلاغہ نے کہی ہے، یعنی نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور کتاب سے ماخوذ ہونا۔ یہاں پر یہ مکتوب کی سند مکمل ہوئی، اور اب آئیے مکتوب پر ایک نظر اس عنوان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ یہ مکتوب اختصار کے ساتھ ساتھ گراں قدر نصیحتوں کا ایک مجموعہ بھی ہے۔ پہلے امام علیہ السلام لشکر حلوان کے سردار کو خواہشات نفس کی پیروی جو مختلف صورتوں میں ظاہر ہو جاتی ہے اس سے خبردار فرماتے ہیں اور اسے قیام عدل کی راہ میں ایک رکاوٹ قرار دیتے ہیں۔ دوسرے حصے میں آپ علیہ السلام اسے عارضی دنیا کی حقیقت سے آشنا کرتے ہیں اور دنیا کے فراغت کے لمحوں کو قیامت میں باعث حسرت و ندامت قرار دیتے ہیں۔ تیسرے حصے میں اسے رعایا اور ماتحتوں کے حقوق کی رعایت سے متعلق نصیحت فرماتے ہیں اور اس راہ میں مشکلات کے تحمل کو اس کے عوض ملنے والے فائدے کے مقابلے میں حقیر شمار کرتے ہیں۔ آئیے عربی کے پیراگراف کے آغاز اور اختتام کے چند الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اما بعد فإن الوئلہ اذا اختلف سے آغاز ہو رہا ہے اور اختتام ہے ذالک افضل من الذی یصل بک والسلام۔ ترجمہ، اما بعد دیکھو، اگر حاکم کی خواہشات مختلف قسم کی ہوں گی تو یہ بات اسے اکثر اوقات انصاف سے روک دے گی، لیکن تمہاری نگاہ میں تمام افراد کے معاملات کو ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ظلم کبھی عدل کا بدل نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کو دوسروں کے لیے برا سمجھتے ہو اس سے خود بھی اجتناب کرو اور اپنے نفس کو ان کاموں میں لگا دو جنہیں خدا نے تم پر واجب کیا ہے، اور اس کے ثواب کی امید رکھو اور عذاب سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ دنیا دار آزمائش ہے۔
دنیا دار آزمائش ہے، یہاں انسان کی ایک گھڑی بھی خالی نہیں جاتی مگر یہ کہ یہ بیکاری روز قیامت حسرت کا سبب بن جاتی ہے، اور تم کو کوئی شے حق سے بے نیاز نہیں بنا سکتی ہے، اور تمہارے اوپر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اپنے نفس کو محفوظ رکھو اور جہاں تک ممکن ہو رعایا کا احتساب کرتے رہو، اس طرح جو فائدہ تمہیں پہنچے گا وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا جو فائدہ لوگوں کو تم سے پہنچے گا۔ والسلام۔ اب آئیے ترجمہ مکمل کرنے کے بعد شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے تمہیں سب کو ایک نظر سے دیکھنا ہے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ اس مکتوب میں مخاطب اسود بن قطبہ ہے، اس بارے میں کہ کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے یا تابعین اور ان لوگوں میں سے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئے، گفتگو پائی جاتی ہے۔ مجموعی طور وہ رجالی کتب میں ایک معروف شخص نہیں، تاہم اثر امیر المومنین علیہ السلام میں اس اہم عہدے کے حامل ہونے کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک معزز مسلمان تھے۔ حلوان مغربی ایران کے علاقوں میں سے اور عراق کی سرحد کے نزدیک واقع تھا۔ اس نکتے کے پیش نظر کہ امام علیہ السلام اپنے مکتوب میں حاکم سے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں، صاحب جند جیم نون دال صاحب جند یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے سربراہ لشکر، تو سربراہ لشکر کی تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسود بنی قطبہ صرف سردار لشکر نہ تھے بلکہ وہ شہر کے حاکم بھی تھے اور فوج کے سربراہ بھی۔ امام علیہ السلام اس مکتوب کے پہلے حصے میں اسود کو 4 اہم ہدایات دیتے ہیں۔ پہلے آپ علیہ السلام اس اہم ترین چیز یعنی خواہشات نفس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں جو انسانی سعادت میں مانع ہے، اور اسود کو اس سے متنبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما اما بعد دیکھو اگر حاکم کی خواہشات مختلف قسم کی ہوں گی تو یہ بات اسے اکثر اوقات انصاف سے روک دے گی انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پہ لفظ اختلف ہواہو کا جملہ ممکن ہے کہ مختلف خواہشات کی طرف اشارہ ہو، جیسے مال و دولت اور مقام و منصب کی خواہش اور جنسی شہوت، نیز حسد اور انتقام جوئی وغیرہ، جن میں سے ہر ایک نفاذ عدل کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، جبکہ اگر انسان فرمان الہی کے تابع ہو جائے تو اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوگا اور وہ رضائے الہی ہے۔ یہ امکان بھی پایا جاتا ہے کہ اختلاف کے معنی پے در پے قرار پانے کے ہوں، جیسے کہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے اختلاف اللیل والنہار، ہر چند کے انسان آج عمر کے تقاضے کے مطابق یا منفی ماحول کے زیر اثر شہوت کے درپے ہوتا ہے اور کل ایسے ماحول میں قرار پائے کہ مال و دولت یا مقام و منصب کے درپے ہو جائے، اور یہ سب کے سب نفاذ عدل کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ پھر امام علیہ السلام دوسری ہدایت میں فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما لیکن تمہاری نگاہ میں تمام افراد کے معاملات کو ایک جیسا ہونا چاہیے، ظلم کبھی عدل کا بدل نہیں ہو سکتا ہے، جس چیز کو دوسروں کے لیے برا سمجھتے ہو اسے خود بھی اجتناب اس سے کرو انورٹڈ کاما کلوز، یعنی نہ صرف لوگوں کو ایک ہی نظر سے دیکھو بلکہ خود کو بھی ان کے برابر سمجھو۔ یہ ایک ایسی ہدایت ہے جس کی طرف متعدد روایات میں اشارہ اور تاکید ہوئی ہے۔ ایک معروف حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ کے سفر پر تھے، راستے میں ایک عرب شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب پکڑ کر سواری کو روکا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل سکھائیے جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں انورٹڈ کاما کلوز۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام تم چاہتے ہو لوگ تمہارے لیے انجام دیں وہی تم لوگوں کے لیے انجام دو، اور جو کام تمہیں پسند نہ ہو کہ لوگ تمہارے لیے انجام دیں تم بھی اسے ان کے لیے انجام نہ دو انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کلام کے بعد
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने फरमाया कि खल्ले सबीलर राहिलती, हवाला है उसूल काफी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 146 हिस्सा नंबर 1, कि सवारी को जाने दो। ये इस बात की तरफ इशारा है कि तुम्हारी दरख्वास्त इसी जुमले में पोशीदा है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर इमाम अलैहिस्सलाम चौथी हिदायत में फरमाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, और अपने नफ्स को उन कामों में लगा दो कि जिन्हें खुदा ने तुम पर वाजिब किया है, और उसके सवाब की उम्मीद रखो और अजाब से डरते रहो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये इस बात की तरफ इशारा है कि अगर तुम दुनिया व आखिरत में अल्लाह की पादाश से बहरामंद होना चाहते हो और दोनों जहानों में उसके अजाब से महफूज रहना चाहते हो, तो इन वाजिबात को अंजाम देने की भरपूर कोशिश करो जो तुम पर एक हाकिम होने की हैसियत से आयद होते हैं, और देखो मकाम व मनसब का गुरूर तुम्हें तवाज़े व इनकिसारी से बाज न रखे। उसके बाद इस मकतूब के दूसरे हिस्से में 4 दूसरे उमूर के बारे में मौला नसीहत फरमाते हैं और तमहीद के तौर पर फरमा रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा, और याद रखो कि दुनिया दारे आजमाइश है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये हकीकत बहुत सी कुरानी आयात और रिवायात में मुख्तलिफ मिसालों के साथ जिक्र हुई है, ताकि कोई इस गलत फहमी में न रहे कि ये दुनिया असल मंजिल और ऐशो इशरत का मकाम है, और सबको मालूम हो कि ये दुनिया आखिरत के लिए खेती की जगह है। ये उस दुनिया की तरफ जाने के लिए एक पुल है और जल्द ही होने वाले मुकाबले के लिए मश्क का मैदान है, और ये एक ऐसा बाजार है जहां वो दारे आखिरत के लिए जखीरा अंदोजी करे और अपने आमाल को उसी के मुताबिक मुनज़्ज़म और इस्लाह करे। फिर आप अलैहिस्सलाम पहली नसीहत में उसे यूं खबरदार फरमाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ इंसान एक लम्हा भी खाली नहीं जाता, यहाँ इंसान का एक लम्हा भी खाली नहीं जाता है, मगर ये कि ये बेकारी रोज़े क़यामत हसरत का सबब बन जाती है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस बुनियाद पर इंसान समझ जाता है कि दुनिया में लम्हे किस कदर बहरामंद होने के काबिल थे। अगर खुदा को याद करता, जबान पर अस्तगफार जारी होता, किसी मोहताज की मदद करता, तो उसके अजीम आसार को उस दिन देख लेता। इसीलिए क़यामत के नामों में से एक यौमुल हसरत है। चुनाचे कुरान मजीद में भी मुख्तलिफ आयात में क़यामत को इसी नाम से याद किया गया है, जैसे सूरह मरियम की 39वीं आयत में इरशाद होता है, इन्वर्टेड कॉमा, नीज उन्हें पछतावे के दिन से डराइए जबकि हर काम का फैसला किया जाएगा, और आज तो ये लोग गफलत में पड़े हैं और ईमान नहीं ला रहे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में बयान हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा, कि अल्लाह ताला उस शख्स पर नाराज होता है जो न दुनिया के किसी काम में मशगूल होता है और न आखिरत के काम में, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। हवाला है शरह नहजुल बलागा, इब्ने अबी अल हदीद, जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 146। आगे चलते हैं, लिखा है, फिर इमाम अलैहिस्सलाम दूसरी नसीहत में फरमाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, और तुमको कोई शय हक से बेनियाज नहीं बना सकती है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये इस बात की तरफ इशारा है कि तुम्हारे कामों का महवर हक होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की कामयाबी और आखिरत की निजात सिर्फ हक की तरफदारी के साए में हासिल होती है। यहाँ तक कि अगर हक इंसान के नुकसान में हो तो भी उसका हकीकी नफा इसमें होगा कि वो हक की पैरवी करे। बातिल सिर्फ एक शराब है या उन बुलबुलों की तरह है जो पानी के ऊपर उभर आते हैं और देखते ही देखते अचानक नाबूद हो जाते हैं। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम तीसरी और चौथी नसीहत में हक के 2 मसादीक को गुफ्तगू का मरकज करार देते हुए उनकी रियायत की ताकीद फरमाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, और तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा हक ये है कि अपने नफ्स को महफूज रखो और जहां तक मुमकिन हो रियायत का एहतसाब करते रहो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर इस मौजू के लिए एक दलील
ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کیونکہ اس طرح جو فائدہ تمہیں پہنچے گا وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا جو فائدہ لوگوں کو تم سے پہنچے گا والسلام انورٹڈ کاما کلوز۔ نہج البلاغہ کے شارحین کے نزدیک ایک آخری جملے کی تفسیر میں دو مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، امام علیہ السلام کا مقصد جیسا کہ اوپر ذکر ہوا یہ ہے کہ جو تکلیفیں اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت میں اٹھاتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب کے مقابلے میں بہت ناچیز ہیں۔ نمبر 2، دنیا اور آخرت میں اللہ کا جو اجر و ثواب تمہیں ملے گا وہ لوگوں کے لیے تمہاری خدمات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جو جملہ ہے یسلو بکا کا جملہ کہ تمہیں درپیش ہوگا، تو جو کہ انسان کو درپیش آنے والے حوادث اور مشکلات کی طرف اشارہ ہے، اس کے پیش نظر پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال امام علیہ السلام اس مکتوب کو نفاذ عدل اور خدمت خلق سے شروع کر کے خدمت خلق ہی پر تمام کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی تاکید ہے کہ اسلامی حکومتیں 100% عوامی ہونی چاہیے اور رضائے الہی کے حصول کے بعد عوام کی منفعت کو ہر چیز پر ترجیح دینی چاہیے۔ یہاں پر مکتوب 59 مکمل ہوا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔